جاوید آبدی صاحب کی تقریر ایک تقریر ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ہمیں سوچنے کے بھی موقع ملے ہیں۔ آج شیعت و وہابیت کی ایک نئی تفریق انہوں نے جو پیش کی ہے، یہ بھی غور کرنے کے قابل ہے، اور اس جملے کے معنی سادات کرام کو سمجھنا چاہیے ہیں کہ سید دینے کے لیے ہوتا ہے، مانگنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میرے خدا میری آنکھوں کی روشنی لے لے کہ بھیک مانگتے سید دکھائی دیتے ہیں۔ آغاز میں تاخیر ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اختتام میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، اس کے لیے میں مزید معافی چاہتا ہوں۔ دنیا کے اہل علم کے سامنے بولنا ضروری ہے، جاہلوں کے سامنے تو بولنے میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو سنتے ہیں وہی دہرانے لگتے ہیں۔ اہل علم کے سامنے بولنے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہوتی ہے تو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کئی علوم ہیں، لیکن آسمانی علوم میں سب سے قدیم علم ہے علم کلام، یعنی عقائد کا فلسفہ۔ میں نے زبور کا ذکر تو سنا ہے، زبور کا کوئی جملہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ تورات بغیر کسی یہودی کی دوستی کے تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انجیل 3 طرح کی پڑھ چکا ہوں۔ قرآن مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لہذا پڑھا ہے میں نے۔ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں ہم۔ قرآن میں جتنے انبیاء کے قصے ہیں وہ سب علم کلام ہیں۔ فقہ بات کی چیز ہے، تاریخ بات کی چیز ہے، تفسیر بات کی چیز ہے، حد یہ ہے کہ منطق بات کی چیز ہے، فلسفہ بات کی چیز ہے۔ دنیا کا قدیم ترین علم عقائد علم کلام ہے۔ علم کلام کی جو مہارت ہمارے علماء کو رہی ہے، اس میں 41 علماء کے نام آتے ہیں، جس میں بحمداللہ 5 نام ہمارے ہندوستان کے ہیں، جن میں 3 نام ہمارے لکھنؤ شہر کے ہیں۔ اگرچہ مولانا صاحب عباس صاحب اس اسٹیج سے نیچے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ان کے گھرانے کا ذکر نہ کرنا بھی بے انصافی ہوگی۔ اور جناب مفتی محمد عباس صاحب کی شخصیت، علم کلام کے ماہرین بہت کم گزرے ہیں۔ میر حامد حسین موسوی کی ایک خصوصیت سن لیجئے مجھ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی گئی تھی، لہذا جواب فارسی میں لکھا گیا، لیکن اس میں عربی کے اتنے الفاظ شامل کیے گئے ہیں کہ بغیر 4-5 ڈکشنریوں کے اور 6-7 فرہنگوں کے ایک صفحہ اگر ترکیب مجھے جو سکھائی گئی ہے وہ نہیں معلوم ہے، تو اچھے سے اچھا عربی کا استاد الاساتذہ بھی ایک صفحہ صحیح عبارت پڑھ نہیں پائے گا، ترجمہ سمجھنا تو بات کی بات ہے۔ یہ خاندانی فن ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ لوہار کا بچہ لوہار ہوتا ہے، کمہار کا بچہ کمہار ہوتا ہے۔ علم کلام والے خاندان کے بچے علم کلام سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارے عقائد بہت سے لوگوں کو برے لگتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ ہم انہیں برے لگتے ہیں۔ یہی تو ہماری خصوصیت ہے۔ عربی کا جتنا استعمال فارسی کی اس کتاب میں ہوا ہے، گستاخی کر رہا ہوں، اتنی عربی کا استعمال الغدیر میں علامہ امینی نے نہیں کیا ہے۔ 90 سے لے کے 172 مترادفات ایک جلد میں اباقات کی 16 صفحات کے اندر ملتی ہیں۔ نام لے لینا آسان ہے، پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ بنتی نہیں ہے شیشہ و ساغر بادہ و ساغر کہے بغیر۔ مشاہدہ حق کی گفتگو ہے تو یہ بتا دوں کہ لکھنؤ میں بیٹھ کے کنتور کے ایک دیہاتی نے جو عربی لکھ دی، اس پر آج عرب ملکوں کے عرب سر کے بل کھڑے ہو کے ابھی تک کے غور کر رہے ہیں۔
میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. ہمارے مرشد اعلیٰ علاء الدین بزرگ بھی عالم دین تھے، ہماری نسل علماء کی نسل رہی ہے. ہم بھی عالم تو نہیں بن سکے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ہم کو کوئی آسانی سے جاہل کہہ کے ہم سے پیچھا چھڑا لے. ہم عالم تو نہیں ہیں، کیونکہ شیعوں میں عالم کا لفظ بڑا مہنگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم شیعہ مانتا ہے علی کو، تو عالم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب وہ گزر ہی گیا ہے تو سن لیجئے. ہوا یہ کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا نجف. اب سبھی کے ہاں جانا تھا. آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں پہنچ گیا اور انہوں نے بہت کچھ کہا میرے گھرانے کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں. کہنے کہ بیٹے کو بہت دیر میں لے کے آئے، آپ تو 13 برس کے تھے جب آپ کے والد آپ کو یہاں نجف میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب آپ کے بیٹے کو تیار کرنا یہاں کے لوگوں کا کام ہے. دوسرا آپ کی کتنی اولادیں؟ میں نے کہا 2 ہی بیٹی ہیں. دوسرے بیٹے نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ تھوڑی بہت عربی اس کو نے پڑھی ہے، اور یہ کہ MBA کیا ہے، نیٹ کوالیفائڈ ہے. وہ نیٹ وغیرہ کیا جانے، میں ہی نہیں جانتا تو وہ کیا جانیں گے. خیر میں نے کہا کہ اس کام کو اس طرح سے کیجئے کہ جو آپ کے بزرگوں کا کام ہے وہ دوسری زبان کے لوگوں تک پہنچے. تعریف ابقات ہو چکی ہے کافی حد تک کے، اور ابقات فارسی میں ہوتے ہوئے بھی عربی میں ہے. عرب اس کو سمجھ لیتا ہے. اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہونا ہے. اچھا کیا کہ چھوٹے بیٹے کو آپ نے انگریزی میں مہارت دلوائی. اس کو انگریزی لٹریچر میں اتنا ماہر بنوائیے جتنا جسٹس کرامت حسین تھے یا جسٹس شوکت حسین تھے. آپ کے خاندان میں انگریزی داں بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن عقائد کے معاملے میں بہت ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، وہ ابھی تک کے ہیں. بہرحال ان کا حکم تھا. پھر مسئلہ حرم امیر المومنین میں آیا. تحت قبہ کچھ گفتگو ہوئی، کچھ بات ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہاں ہونے والی دعاؤں کو تو قبول ہوتا ہی ہے. مولانا نور محمد ثالثی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے. اس کی جلدی طباعت ہونے میں کتابت کی غلطیاں تو ہم پرانے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کمپوزنگ کی غلطیاں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ کمپیوٹر ہی سمجھ میں نہیں آتا. کاتب غائب ہوتے جا رہے ہیں، کمپوزنگ آتی جا رہی ہے. ان اغلاط کو چھوڑ دیجیے، لیکن آپ کی خدمت میں 2 گزارشیں ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ اب مولانا نور محمد ثالثی کی لکھی ہوئی تفصیلی سوانح حیات مفتی محمد قلی صاحب کی آئے گی، جس میں ان کا اور ان کے بیٹوں کا، جس میں حامد حسین صاحب میں ذکر ہوگا. اور ابقات کی تفصیل بھی آئے گی، جس کی تکمیل ناصر الملت نے نہیں فرمائی ہے. میں قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث خیبر، حدیث مناسبت اور حدیث طیر یہ سید الملت نے لکھی ہے. کمال یہ ہے کہ 3 نسلوں نے جو اس طرح قلم اٹھایا ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دادا کا لکھا ہوا ہے، کیا پوتے کا لکھا ہوا ہے، کیا باپ کا لکھا ہوا ہے. 3 نسلوں نے جا کے اس کو مکمل کیا ہے. میرا سن 20 سال کا تھا. میرے والد دہلی سے لکھنؤ آ رہے تھے، راستے میں ہارٹ فیل ہو گیا. اس کے بعد میں نے یتیمی کے صحرا کو بحمد اللہ تنہا برہنہ پا بڑی ثبات قدم کے ساتھ عبور کیا. لیکن مجھے خدا نے اتنی زندگی دے دی کہ میں اپنے بچوں کو کسی قابل کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کتب خانہ ناصریہ کے سلسلے میں بہت سی خبریں برسوں سے چلی آ رہی ہیں. وہ خبریں جن لوگوں نے بیان کی، ان میں کچھ خبر سنانے والے اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کو اگر جوان سہارا نہ دیں تو اپنے گھر کے اندر بھی نہ اٹھ کے بیٹھ پائیں. کچھ قبروں میں جا چکے ہیں. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، میری اپنی چیز ہے، میں نے جس طرح چاہے رکھا. آج میں نے صرف علماء کو بلایا، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، تاکہ آپ لوگ اس کتب خانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں. کیا حالات رہے ہیں اس کا ذکر کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے، گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنا، اس کے
ممانع کا ذکر کرنا بیکار بات ہے، لیکن میں آپ حضرات سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پورا خاکہ اسکیچ تیار کر کے ہمارے بزرگ گئے ہیں۔ الوہیت، نبوت، معاد یعنی قبر اور حشر، ان موضوعات کے اوپر علم کلام کے سلسلے میں انہی نوجوان علماء میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے، انشاءاللہ ایک ریسرچ اسکالرز کا گروپ بنے گا، تحقیق ہوگی۔ جو باہر علماء ہیں پریشان ہیں، کوئی لندن میں پناہ گزین ہو رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پناہ گزین ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی امریکہ میں پناہ گزین ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب بھی یہیں آئیں، ایک قاعدے سے ٹاؤن شپ ہو، اتحاد بین المسلمین کے راستے و وسیلے بھی ڈھونڈے جائیں۔ اسی لیے کتاب کا نام سفیر ولایت علی ہے۔ خلافت علی میں اختلاف ہے، ولایت علی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑے خطرناک دور میں آ گئے ہیں۔ توقیر رضا خان بریلوی کا اس طرح دیوبند جانا ہم شیعوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں نہیں گھنٹے بجا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نوجوان علماء سے، ہمارے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم صوفی حضرات سے قریب ہوں، ان سے قربت اختیار کریں۔ صوفی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ابھی علم تصوف کے جاننے والے صوفی بھی موجود ہیں، بہت دور نہ جائیے۔ خانقاہ کاظمیہ کاکوری شریف میں ابھی ایسے ایسے تصوف کے علماء ہیں کہ جو علم تصوف کو جانتے ہیں۔ ہر صوفی ڈھونگی نہیں ہوتا ہے، ہر تعویذ گنڈے کرنے والے کو آپ صوفی نہ سمجھیے، اور ہر صوفی کو تعویذ گنڈا کرنے والا نہ سمجھیے۔ تصوف والوں سے تعلق پیدا کیجیے، ان سے رابطہ بڑھائیے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیکولر پارٹیاں ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا کارڈ کھیل رہی ہوں، الیکشن ختم ہو جائے گا، مصیبت پریشان کن ہوگی۔ یہ تجربہ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں کیا تھا، انہوں نے بریلیوں کو اور انتہا پسند وہابیوں کو ایک کیا، اس کی وجہ سے آج پاکستان قبرستان سے بدتر ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے یہ بات خطرناک ہے، چونکہ میاں مودی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا صوفیوں کے، لہذا توقیر رضا خان صاحب کی سمجھ میں آیا کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے وہ پہنچ جائیں دیوبند۔ دیوبندی حضرات جس طرح ان کا استقبال کر رہے ہیں، یہ وہی توقیر رضا خان ہیں کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ اگر دیوبندی نکاح ٹوٹ جاتا تھا، اگر نماز جنازہ پڑھا دے، دیوبندی کو بیٹی دینا، دیوبندی سے بیٹی لینا، یہ سب ان کے یہاں حرام تھا۔ ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں فقہی اختلافات ہیں یا عقائد کے اختلافات ہیں، ترتیب خلافت محمدی میں اختلافات ہیں، لیکن ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ بات بات کے اوپر نکاح ٹوٹا جا رہا ہے، بات بات کے اوپر تکفیر کی جا رہی ہے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ماحول خطرناک ہو جائے اس سے پہلے آپ نوجوان علماء اقدام کیجئے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم قبر سے قریب تر ہو چکے ہیں، 69 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ خدا کے لیے سمجھیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ امریکہ نے اتنے دن سعودی عرب کا ساتھ دیا، آج سعودی عرب امریکہ کے منہ کے اوپر اس لیے تماچا مار رہا ہے کہ امریکہ وہاں بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، امریکہ دنیا میں ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں نے امریکہ کو برا کہنا اپنا فیشن بنا لیا ہے، لیکن غور کیجئے، ہمارا ملک ایک الگ قسم کا ملک ہے، یہاں کا مزاج الگ ہے۔ یہ کتب خانہ ناصریہ ہے، 1 فٹ کے فاصلے سے یہ درگا مندر ہے، تھوڑی دور کے اوپر ایشباغ کا قبرستان ہے اہل سنت کا، اس کے بعد یہ سکھ حضرات کی کالونی ہے۔ یہ عجیب ملک ہے۔ دوسرا کام جو آپ نوجوانوں کو کرنا ہے، یہ گزارش نہیں ہے، یہ وصیت ہے۔ آپ کی جیب میں جو نوٹ ہے اس میں 14 زبانوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان زبانوں کے جاننے والے اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آپ واقعہ کربلا کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کتابچے ان 14 زبانوں میں لکھیے اور ان 14 زبانوں میں چھاپیے۔